محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، قوم کے بچوں اور میری آواز کو سننے والی مائیں اور بہنیں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں اپنی اور آپ کی دل کی کچھ ایسی باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں جس کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت اور حالات کی مناسبت سے بہت ہی زیادہ ضروری پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دعا کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، میں آپ کی قوم کا ایک بچہ ہوں، اور اپنی قوم کا ایک بچہ ہونے کی حیثیت سے جب میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں، شہروں کو دیکھتا ہوں اور اپنی علاقے کے آس پاس کے گاؤں کو دیکھتا ہوں، تو دیکھتا یہ ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھ لیجئے، ہمارے ادھر دکن کی طرف برہا ہے، لوگ بہت ترقی کر چکے ہیں، عالی سے عالی شان بنگلے اور گھر بنا چکے ہیں، بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ادھر آپ اتر کی طرف دیکھ لیجئے، جریل ہے، یہاں پر بھی لوگ بہت ترقی پر ہیں، اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کر کے وہ لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ادھر بھی پورب کی طرف بھی، پچھم کی طرف بھی۔ لیکن یہ جو بیچ میں ہمارے اور آپ کا علاقہ ہے، جو ہماری قوم ہے، جیسی پہلی حالت تھی اب بھی وہی حالت ہے۔ جو حالت ہمارے باپ دادا کی پرکھوں کی تھی، آج ہم بچوں کی بھی وہی حالت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری حالت بدل نہیں رہی ہے؟ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ذلیل سے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم برباد ہو رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کھیتوں کے اندر اناج نہیں پک رہا ہے، دھان نہیں ہو رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بحیثیت قوم میں آپ کو آپ کے دل کی بات آج میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس کی شروعات ہم کو اور آپ کو خود سے کرنی پڑے گی۔ کوئی آسمان سے چمتکار نہیں ہوگا، کوئی زمین سے چمتکار نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو اور آپ کو خود اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اس کی شروعات ہم کو اور آپ کو اپنے ذات سے کرنی پڑے گی، تبھی یہ حالات بدلیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر پیغام دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ یہ میں قوم کی بات کہہ رہا ہوں، یہ میں قوم کی بات کہہ رہا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج وقت اور حالات کی مناسبت سے ہر انسان کو فکر مند ہونا ضروری ہے، اپنے اولاد کے تعلق سے، اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے، اپنی جائیداد کے تعلق سے۔ اللہ اکبر، کیا بتلاؤں، کل جو ہمارے پروج تھے، جو ہمارے جو باپ دادا تھے، جانتے ہیں آپ کے گاؤں رگھے پورا کی تاریخ آپ کو پتہ نہیں ہوگی، ادھر اریر تک اور بلکہ رہکا تک ان کی جائیدادیں تھیں، ادھر آپ چلے جائیں بسبی وغیرہ، ادھر تک ان کی پورے کے پورے کھیت۔ آج حالت یہ آ گئی ہے کہ ہمارے گھراری تک غیر پہنچ چکے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، نام چلتا تھا رگھے پورا کا کہ ارے وہاں کے لوگوں کے پاس بہت مال ہے، بہت کھیت ہے، بہت پتھاری ہے، لیکن آج بیچ بیچ کر کے کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ کیس لڑنے کے لیے کھا رہے ہیں، گھراری تک بیچ دے رہے ہیں کیس لڑنے کے چکر میں۔ یہ حقیقت ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر ہے۔ بس یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھ لیجئے، پینٹ پہننے کی ان کی عمر ہے، ابھی سمجھ لیجئے کہ پینٹ پہن کر کے بھی نہیں گھومتے ہیں، لیکن یہ بچے
اللہ کی پناہ کیا بتلاؤں، کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے نشے کے عادی ہو چکے ہیں یہ ہمارے بچے، کیسی کیسی عادتیں اور کیسی کیسی لت ان کو لگ چکی ہے، لیکن ہم کو آپ کو احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں مجموعی طور پر میں اچھا ہوں، سب اچھا ہے، لیکن کسی کا کچھ اچھا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بخاری کی میں حدیث سنا دیتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ اہم باتیں کہنی ہیں جو میری قوم کے تعلق سے ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کے دین پر نہیں چلتے ہیں، جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے۔ ذرا آپ لوگ غور سے سنیے، ایک کشتی کی طرح ہے، جو کشتی 2 منزلہ ہے، اوپر اور نیچے ہے، آدھے لوگ نیچے ہیں، آدھے لوگ اوپر ہیں۔ اب جو لوگ نیچے ہیں وہ اوپر دوران سفر، سمندر کے اندر دوران سفر جو نیچے والے لوگ ہیں وہ اوپر پانی کے لیے جاتے ہیں، اور جب پانی کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ بار بار نیچے سے آتے ہیں پانی لینے کے لیے، پانی نکالتے ہیں، پانی گر جاتا ہے۔ تو جب تکلیف ہوتی ہے تو جو لوگ نچلی منزل میں سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ بار بار ہم کو اوپر جانا پڑتا ہے، بار بار ہم اوپر کیوں جائیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ نیچے ہی کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے میرے گاؤں کے لوگوں، میرے علاقے والے، میرے قوم کے لوگوں اور سمجھدار لوگ، کیا کہتے ہیں کہ کشتی میں بھور کر دیتے ہیں، کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، یہیں سے ہم پانی لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشتی کے اندر سوراخ کر رہے ہیں پانی حاصل کرنے کے لیے، اگر یہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اگر یہ لوگ نیچے سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو خود بھی ڈوبنے سے بچیں گے اور نیچے والوں کو بھی ڈوبنے سے بچائیں گے، لیکن اگر چھوڑ دیں گے، سوراخ کرنے دیں گے، اس کے اندر بھور کرنے دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، ساتھ میں اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ سنیے، یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم کما رہے کھا رہے ہیں، ہماری قوم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو سنیے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر نقصان ہوگا، اگر دوسروں کا نقصان ہوگا تو ہمارا بھی نقصان ہوگا، ہماری پوری قوم تباہ و برباد ہوگی، ہماری پوری نسل تباہ و برباد ہوگی، اور جب ہم مر جائیں گے تو ہماری جو یہ نسل ہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کر کے بڑی غور سے سن رہے ہیں، پیچھے ٹیک لگا کر کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہمارے مرنے کے بعد جب درائی ہاٹ کے اوپر ہم کو گاڑ دیا جائے گا تو ہمارے مرنے کے بعد یہ لوگ گالیاں دیں گے، بہت کمینہ تھا میرا باپ، کچھ نہیں کیا میرے لیے، کچھ ہم کو پڑھایا نہیں، کچھ ہم کو لکھایا نہیں۔ مسجد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مکتب چلتا ہوگا اور امام صاحب بھی ہوں گے، پڑھانے والے بھی ہوں گے۔ لوگ جو ہے روزانہ بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں 50 روپے کا پان کھا جائیں گے، زردہ پان 50 روپے کا کھا جائیں گے، لیکن مولوی صاحب کو اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے 50 روپیہ نہیں دیں گے۔ جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کو 10 مرتبہ دوڑائیں گے، بھاگل جچے ہم بعد میں لیبا نہ، ابھی پیسے نہیں ہے۔ پیسہ رہتا ہے، پان کھانے کے لیے پیسہ ہے، بچوں کو بھانگ کھلانے کے لیے پیسہ ہے، بچوں کو گٹکا کھلانے کے لیے، خود کھانے کے لیے پیسہ ہے، لیکن تعلیم کے لیے پیسہ نہیں۔ ہماری قوم کا کیا حالت ہوگا اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھدار نہیں بنائیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی بچے ہمیں گالی دیں گے اور یہی بچے ہم کو کل ماریں گے۔ سن لیجئے، آج ہو رہا ہے، جو چھوٹے بچے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے باپ کو لٹھیاتے ہیں، اپنی ماں کو مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو کیا بتلاؤں، ہماری قوم کی یہ حالت ہے۔ ہمارے باپ دادا نے ہم کو اور آپ کو نہیں پڑھایا، سمجھدار نہیں بنایا، اس لیے آج ہماری یہ حالت ہے۔
اور دیکھ لیجئے جن کی مثال میں نے شروعات میں دی، ان کے باپ دادا نے انہیں پڑھایا تو آج وہ کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لندن میں، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، ترقی کر چکے، اور ہم اور آپ وہی جری کا کام اور بیگ کے کاریگر بنے ہوئے ہیں، وہی جو لات گھوسا کھا رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ کیا ہوگا میرے دوستو؟ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں، اپنے قوم کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں۔ ہمارے باپ دادا کا زمانہ کچھ اور تھا، یہ زمانہ کچھ اور ہے میرے دوستو۔ آج جو ہمارے قوم کی حالت ہے، اللہ کی پناہ کیا بتلاؤں۔ جب دیکھتا ہوں، جب سنتا ہوں تو دل تڑپ جاتا ہے۔ پوری قوم کی بات دیکھ لیجئے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو بڑے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، جب دیکھیے لڑائی جھگڑا کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ جب دیکھیے لڑائی جھگڑا کے اندر، اس کے علاوہ ہماری قوم کے لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو صحیح لگ رہی ہوگی، اور صحیح ہے بھی، لیکن شرط ہے میرے دوستو، میرے قوم کے لوگوں کی آپ جو اپنی اصلاح کر لیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے جو باپ دادا تھے، ہمارے جو پروج تھے، بھالا گراس کی زندگی میں گزارتے ہوئے گزر گئے۔ جب دیکھو بھالا، جب دیکھو گراس۔ ہماری قوم کے اندر اکثر و بیشتر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی اس کا سر پھوڑ رہا ہے، کوئی اس کا سر پھاڑ رہا ہے، کبھی اس کا کوئی ٹانگ توڑ دیتا ہے، کبھی اس کا کوئی جگہ ہتھیا لیتا ہے، کبھی اس کا کوئی زمین جو ہے قبضہ کر لیتا ہے، کبھی اس کو کوئی مارتا ہے، کبھی یہ اس کو مارتا ہے۔ آپس میں بھائی بھائی لڑائی کر رہے ہیں اور کیس لڑ رہے ہیں، مقدمہ لڑ رہے ہیں، 10 سال سے مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آج سنیے، میں آپ کو ایک حقیقت بتلاتا ہوں۔ ہماری قوم کے لوگ جو آج اتنے غریب ہیں، پیسے کی کمی ہے نہیں، پورا پیسہ جو ہے کما کر کے لاتے ہیں اور لڑائی کرنے میں پھینک دیتے ہیں، کیس اور مقدمہ کرنے میں پھینک دیتے ہیں۔ 10 سال تک کیس لڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 10 سال تک کیس لڑتے ہیں، اور لڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وکیل جو ہوتا ہے وہی پیسہ خوب لوٹتا ہے دونوں پارٹی سے، جو جج ہوتا ہے وہ بھی لوٹتا ہے، اور جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ بھی خوب کھاتے ہیں۔ اس کی پوری گھراری بک جاتی ہے، پورا کھیت پتھار جتنا جائیداد ہے سب بک جاتا ہے۔ اس کے بعد 3-4 لاکھ روپے کا قرضہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اب جو ہے بالکل ہی بھک منگا ہو گیا ہے، اور ٹھیک ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ بھینس دودھ دینے کے بعد بسک جاتی ہے۔ بھینس 5-6 مہینہ، 7 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینہ دودھ دیتی ہے، اس کے بعد بسک جاتی ہے۔ اب اس کا جو ہے اس کے تھن میں دودھ نہیں رہتا ہے۔ تو جب پولیس والے اور وکیل لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اب بسک گیا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو بولتے کہ اب صلح کر لیجیے۔ یہی ہوتا ہے، 10 سال تک آپ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، آپ کو کیا ملا؟ آپ کی جائیداد چلی گئی، آپ کا گھراری بک گیا، آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل ختم کر دیا، آپ نے اپنے بچوں کو غریب اور فقیر بنا دیا۔ کیا ملا آپ کو میرے دوستو؟ یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نرمی کو اپنائیے، اللہ کے لیے نرمی کو اپنائیے۔ آج ہماری یہ جو حالت ہے، ہماری یہ جو محتاجگی ہے، کیوں؟ ہمارے اندر سختی ہے، ہر انسان ٹیڑھا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ کچھ بول دیتی ہے تو ٹیڑھے ہی میں بات کرے گا، ہم کرے چاہیے نا تورا کیوں آؤ، ہم ناچب تورا کیوں آؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ حالت ہے، نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور سنیے، جب سختی آ جاتی ہے جس قوم کے اندر، اللہ رب العالمین اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ سخت بنیں گے تو اللہ کی ہر، سمجھ لیجئے کہ رحم و کرم سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ حدیث ہے یہ، میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا کہ عائشہ نرمی کو اپناؤ، اس لیے کہ اللہ نرمی اختیار کرنے سے وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نرمی، نرم بن جائیے، اپنے بھائیوں کے لیے نرم بن جائیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے نرم بن جائیے، اپنے
ماں باپ کے لیے نرم بن جائیے، اپنی قوم کے لیے نرم بن جائیے۔ دیکھیے اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر کیسے چھا جاتی ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کو کیسے مالدار بنا دیتا ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کی کس طرح سے غریبی اور فقیری کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نرمی کو اپناؤ، اللہ تمہیں نرمی پر وہ چیز عطا کرے گا جو سختی پر اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا ہے۔ سن لیجئے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بات ہے۔ آپ نرمی کو اپنائیے، لڑائی جھگڑا بالا گراز کو بازوں میں رکھ دیجئے، اس سے ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہت بڑے محدث کا کہنا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے، ذرا غور سے سنیے، جتنے سارے باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات نہ کریں، ذرا میری باتوں پر دھیان دیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو مٹانا چاہتا ہے، ہلاک و برباد کر دینا چاہتا ہے، نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ، ہم ہلاک و برباد ہو رہے ہیں، ہم دن بہ دن جو ہے ذلیل اور رسوا ہوتے جا رہے ہیں، ہم دن بہ دن غریب سے غریب اور فقیر سے فقیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے یہ ایسا کیوں ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، اللہ ہم کو کیوں لڑا رہا ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے۔ آئیے ابن ماجہ کی ایک حدیث سن لیتے ہیں، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 5 گناہ ایسے ہیں کہ اگر وہ گناہ تمہارے اندر آ جائے تو اس کی سزا ضرور بھی ضرور ملتی ہے۔ 5 گناہ، اور یہ دیکھا یہ جائے تو یہ 5 گناہ ہماری قوم کے اندر ہے، ہماری برادری کے اندر ہے، یہ جتنے بھی چاٹ ٹولہ والے لوگ ہیں سب کے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گاؤں والے، کسی بستی والے، کسی علاقے والے لوگ اعلانیہ بدکاریاں کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان میں ایسی ایسی بیماریوں کو لا کر کے رکھ دیتا ہے جو بیماریاں ان کے باپ دادا میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے باپ دادا میں کیسے کیسے بیماریاں تھیں، ہمارے باپ دادا کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں تھی، بس 2-4 بیماریاں تھیں، اور آج ہمارے درمیان میں دیکھ لیجئے کیسے بیماری ہے، ایسی ایسی بیماریاں جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسی ایسی بیماریوں کا نام ہم سنتے ہیں جو ہم کبھی سنے بھی نہیں رہتے ہیں۔ ابھی کرونا جیسی بیماری تھی، کوئی سنا تھا؟ نہیں سنا تھا، لیکن وہ بیماری آ گئی دنیا کے اندر، کیوں؟ بدکاری عام ہونے کی وجہ سے، زناکاری عام ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ اکبر! کیا بتلاؤ میرے دوستو، ہر انسان ہماری قوم کا دوسروں کو لوٹنے کے چکر میں ہے، کس طرح سے ہمارا بھائی برباد ہو جائے، کس طرح سے ہمارا پڑوسی کیس کے اندر پھنس جائے، کس طرح سے وہ جو ہے غریب اور فقیر بن جائے۔ ہماری قوم کا ہر انسان اسی کے اندر رہتا ہے، وہ راتیں بھی اسی میں گزارتا ہے، صبح بھی اس کی اسی میں ہوتی ہے، شام بھی اس کی اسی میں ہوتی ہے کہ فلاں انسان بہت ترقی کر دیا، مہینہ میں وہ بلڈنگ بنا لیا، اس کے بعد سائیکل تھی اب وہ گاڑی کے اوپر سوار ہے، بیچارے کو نیند اڑ جاتی ہے، راتوں میں سوتا نہیں ہے، ایک دوسروں کو چڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، ہرو اوکرا پھنسو نہ کونو کیس میں، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئی، پوری قوم کی حالت ہے یہ۔ میں ایک انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے، میں ایک انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ ہر انسان دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے برباد کر دیں، کس طرح سے اس کو نقصان کے اندر ڈال دیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، جو کسی کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے پیچھے پڑے گا، جو کسی انسان کے پیچھے پڑے گا کہ اس کو ہم ہلاک و برباد کر دیں، اس کو ہم نیست و نابود کر دیں، اس کو گھراری بکا دیں، اس کو ہم کسی فتنے کے اندر ڈال دیں، اس کو ہم کیس کے اندر پھنسا دیں، تو اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے دوستو، اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کیجئے، سختی کو مت اپنائیے۔ آج ہر انسان سخت ہو چکا ہے،
کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ڈنڈی ماریں گے، کسی کا اپنا حق جو ہے ہتھیا لیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قحط سالی سے نوازے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی، بادشاہوں کا ظلم ایسے لوگوں کے اوپر نازل ہوگا۔ دیکھ لیجئے کتنا سوکھا ہے، پوری دنیا کے اندر بارش ہو رہی ہے، آسام میں ادھر ادھر ہر جگہ پر، ہمارے بہار میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ لوگ بدکاری کی زندگی ادھر ہی گزارتے ہیں۔ اور جگہ کے لوگ بھی ہیں، وہاں پر بھی بے نمازی ہے، وہاں پر بھی شرابی ہے، وہاں پر بھی بدکار لوگ ہیں، لیکن جو ہماری قوم کی حالت ہے، اللہ کو میں گواہ رکھ کر کے کہہ رہا ہوں، ویسی حالت کسی جگہ کی نہیں ہے، کسی جگہ کی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی شہروں کے اندر رہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن اجتماعی طور پر دیکھ لیجئے جو ہماری قوم کی حالت ہے وہ کہیں پر نہیں ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ دھان روپ دیے ہیں لیکن دھان جل رہا ہے، لوگ ترس رہے ہیں بارش کے لیے لیکن بارش نہیں ہو رہی، کیوں؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ تیسری چیز جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے نا تو بارش ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے ہمارے پاس مال نہیں ہے، آپ جو ہے کھیت کرتے ہیں، کئی بیگھہ میں کھیت کرتے ہیں، کبھی زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ دھان کا، گیہوں کا نہیں نکالتے ہیں، بارش نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیں گے تو اللہ دشمن کو مسلط کر دے گا، غیروں کو مسلط کر دے گا۔ اور جو سب سے آخری چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کے لوگوں کو میں یہ علم میں دینا چاہتا ہوں، جانکاری کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، جب قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے گاؤں میں ایک چیز ہے، پنچایت ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہے، جانتے ہیں شہروں کے بنسبت یہ چیز ہمارے علاقے میں بہت اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے کہ بھائی آپس میں کچھ ہو گیا تو نبٹ لے، پولیس تک نہ جائے۔ لیکن اللہ کی پناہ کیا بتلاؤں، اس پنچایت کے اندر بھی ناحق فیصلے ہوتے ہیں، اس پنچایت کے اندر بھی جدھر کھیر ادھر بھیڑ۔ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا طاقتور ہے، سامنے والا پیسے والا ہے، سامنے والا اثر اور رسوخ والا ہے، تو سارے کے سارے لوگ اسی کے حق میں گواہی دیتے، اگرچہ وہ غلط ہے تب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو سارے کے سارے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہی تو اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں آپس میں لڑائے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ اگر تم قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو اللہ تم کو آپس میں لڑائے گا۔ آج ہم اور آپ لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی میں ملان ہے؟ بھائی بھائی میں بھی ملان نہیں ہے، بھائی بہن میں بھی ملان نہیں ہے، ساس بہو میں بھی ملان نہیں ہے، نہ ملاپ ہے، نہ الفت ہے، نہ محبت ہے۔ جدھر بھی دیکھیے دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، اس کے علاوہ ہمارے دلوں کے اندر کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں کو پہلے زمانے کے لوگوں کی بیماری لگ گئی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم، کہ میری امت کے لوگوں تم کو پہلے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں وہ لگ جائے گی، پہلے لوگوں کی، پہلے جو ہم سے تھے بنی اسرائیل، یہود وغیرہ ایک قوم تھی، وہ قوم اس کی تم کو بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ پہلے والے لوگوں کی بیماری کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ الحسد والبغضاء، بغض اور حسد، کینہ، کپٹ۔ اللہ اکبر! مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دل 100 گرام سے زیادہ کا نہیں ہے، 80 گرام سے 100 گرام اور 200 گرام بھی نہیں ہوگا، 100 گرام ہے، اتنا چھوٹا سا دل، اور اس کے اندر کئی من دشمنی بھرا ہوا ہے، کئی من حسد ہے، کئی من بغض ہے، تو کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہلاک و برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟
کبھی سکھ اور چین کی سانس نہیں لے سکتا ہے۔ حسد کرنے والا سنیے، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر کے جلنے والا، دوسروں کو برباد کرنے کے پیچھے پڑا رہنے والا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان خود بخود ہلاک و برباد ہوگا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی قوم کا بچہ ہوں، میں جانتا ہوں، میں اگرچہ اپنے علاقے میں زیادہ نہیں رہتا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے، واٹس ایپ گروپ وغیرہ کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ بس حسد، دشمنی، بغض اور عداوت اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پوری قوم اس کے پیچھے تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہے، جو بچہ ہے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہے، جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں وہ بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، جو انسان اس کے اندر پڑے گا نا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور دین بھی برباد ہوگی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، بالکل یہ صحیح روایت ہے، کہ حسد اور بغض، یہ دشمنی، ذرا غور سے سنیے یہ حدیث، یہ حسد اور یہ بغض اور یہ دشمنی ایسی چیز ہے جو انسان کو مونڈ دینے والی ہے، بیلچٹ بنا دینے والی ہے۔ بولتے نا بقرعید میں بہت سارے لوگوں نے بال چھلا لیا ہوگا، تو بیلچٹ بنا دینے والی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ بیلچٹ بنا دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا بال مونڈ دینے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے دلوں کے اندر حسد رکھو گے تو تمہارے بال جو ہے اڑ جائیں گے، تم بیلچٹ ہو جاؤ گے، تم گنڈو ہو جاؤ گے، وہ مطلب نہیں ہے۔ ولیکن تحرق الدین، یہ جو حسد بغض ہے تمہارے دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے اندر دین ہے، آج ہمارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز ہے، آج ہمارے اندر نماز اور جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ سنیے، نہ مردوں کے اندر ہے نہ عورتوں کے اندر ہے، اجتماعی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی مسجد ہے، یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں رگے پورہ کی جامع مسجد کی، یہ بلڈنگ کو دیکھ کر کے میں نے کہا کہ 150 سال یہ پرانی مسجد ہے، 200 سال بھی ہو سکتی ہے، اتنی پرانی مسجد ہے، ویران ہے، لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو ترقی دے دے گا؟ ابھی رمضان میں کسی واٹس ایپ گروپ میں میسیج آیا تھا کہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ مولوی صاحب یہ بتلائیے کہ میک سے تراویح کی نماز ہو رہی ہے، میک سے نماز ہو رہی ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اور مسجد کے باہر دکان ہے، لوگ IPL کے اندر ملوث ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ ادھر اللہ کے گھر میں نماز ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ہماری جو نسل ہے وہ کرکٹ کے اندر، وہ جوئے بازی کے اندر، وہ تاش کے اندر، وہ لوڈو کے اندر اگر جوئے بازی کرے گی تو کیا اللہ ایسی قوم کو زمین کے اوپر رہنے دے گا؟ اللہ ایسی قوم کو زمین کے اوپر نہیں رہنے دے گا۔ سنیے، اللہ کا قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور کو لے آئے گا، اللہ تم کو ہلاک و برباد کر دے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا جو تم سے زیادہ بہتر قوم ہوگی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر سارے کے سارے مسلمان آ جائے تو ہمارے جو سیکریٹری صاحب ہیں ان کو ٹینشن ہو جائیں گی کہ ہم کہاں نماز پڑھائے لوگوں کو، مسجد کو بڑھانا پڑے گا، مسجد کی تعمیر جو ہے اور آگے کرنی پڑے گی، جو آنگن ہے، جو کھلا علاقہ اس میں چھت ڈالنی پڑے گی، کوئی آتی ہی نہیں ہے۔ سنیے، آپ اگر اللہ کے گھر سے دور ہوں گے تو آپ کی غریبی نہیں دور ہوگی، لاکھ کما لیجیے، آپ کما لیجیے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، میں تو بہت ساری باتیں ہیں میں لکھ کر کے اپنے ذہن و دماغ کے اندر لایا ہوں میرے دوستو، میرا دل بہت تڑپتا ہے جو اپنی قوم اور گاؤں کے لوگوں کی حالت کو دیکھتا ہوں۔ کیا بتلاؤں، کہاں سے کہاں پوری دنیا چلی گئی ہے، لوگ کتنی ترقی کر چکے، آج ہماری حالت نہیں بدل رہی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر اللہ کے لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کھیت بھی جوتتا ہے، ہل بھی جوتتا ہے، سب کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دین کے اوپر بھی چلتا ہے، تو اللہ اس کی غریبی اور محتاجی کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے بکھرے ہوئے جو معاملات ہیں اس کو سمیٹ دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس کے جتنے بھی بکھرے ہوئے معاملات ہیں اس کو سمیٹ دیتا ہے اور ہر کام میں اس کے لیے آسانی بنا دیتا ہے۔
اور جو ایسی زندگی گزارتا ہے، بیل بھینس کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ جمعہ، نہ اللہ، نہ رسول، آسان ہو رہی ہے گالیاں بک رہا ہے، آسان ہو رہی ہے مستیاں کر رہا ہے، آسان ہو رہی ہے لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کی غریبی اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے سامنے میں رکھ دیتا ہے، لاکھ کما لے، کروڑ روپیہ کما لے، وہ بھیک مانگنے والا ہی رہے گا، بھیک مانگتا ہی رہے گا۔ آج ہماری قوم کے اندر بھیک مانگنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، بھیک مانگنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لاکھوں روپیہ بھیک مانگ رہے ہیں لیکن وہ ترقی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے غریبی کو پیشانی کے اوپر رکھ دیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ لوگ دیکھ لیجئے کتنی طرح سے بھیک مانگتے ہیں، ہماری قوم کے اندر لوگ بھیک مانگنے والے کتنے زیادہ ہو گئے۔ کیوں؟ غریبی اور فقیری کو اللہ نے لوگوں کی پیشانی کے اوپر رکھ دیا ہے۔ کوئی ایسے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی مسجد کے نام سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی مدرسہ کے نام سے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن ترقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، نماز روزہ کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، مسجدوں کے اندر نہ آنے کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اس کے تمام معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ ایک کام نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے میں پھنس جاتا ہے، ایک کام اس کا نہیں بنتا ہے کہ اور تیسرے میں پھنس جاتا ہے، اور اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ رب العالمین اس کو یکجا کر دیتا ہے۔ پریشانی کی زندگی میں وہ انسان زندہ رہتا ہے، اور جب مرتا ہے تو پریشانی کی حالت میں مرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہماری قوم کی حالت ہے، یہ میں آپ کے دل کی بات کہہ رہا ہوں، جو میرے دل کی بات ہے، آپ کے دل کی بات ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاح کر لیں۔ آج دیکھ لیجئے، جب میں نے اپنے علاقے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ جیسا کہ آپ تو سن ہی رہے ہیں شروع سے ہماری قوم کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا عادتیں اور خصلتیں ہیں۔ تو ہم اور آپ جو ہے اتنے زیادہ برباد ہو رہے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ ہماری قوم کے لوگوں کا زبان صحیح نہیں ہے۔ سنیے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری قوم کے بچوں کا زبان صحیح نہیں ہے، ہماری قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کا زبان صحیح نہیں ہے، ہماری قوم کی عورتوں اور مردوں اور ہماری ماں اور بہنوں کی زبان صحیح نہیں ہے۔ جب دیکھیے گالی، اچھی بات تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، ہر انسان اپنی زبان سے ٹیڑھی بات نکالتا ہے۔ آپ کسی کو اچھی بات بھی کیجئے تو الٹا وہ گالی دینا شروع کر دیتا ہے، الٹا ماں بہن کی گننا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو بھی آپ اچھی بات کہیے، جبکہ جانتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ جب بات کریں تو اچھی بات کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں، اور اگر زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی حالتوں کو بدل دے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے کہا کہ وہ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان میں دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، یہ زبان کی وجہ سے ہم اور آپ لڑائی کر رہے ہیں، یہ زبان کی وجہ سے ہم اور آپ جو ہے ہلاک و برباد ہو رہے ہیں۔ ہم اسی زبان کی وجہ سے گالیاں بکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، جتنے بڑے بچے ہیں، اکثر جو دیکھنے سننے میں آتا ہے، آپ جو ہے کسی کو بولیے بوا کنی جان، ماں کی گالی دینا شروع کر دیتا، توری ماں کا، استغفر اللہ۔ یہ حالت ہے، ماں کی بہن کی گالی دینا شروع کر رہا ہے۔ کوئی رشتہ دار ہے، سالہ ہے، بہنوئی ہے، تو دیکھیے گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ گالی کے علاوہ تو ہماری قوم کے بچوں اور بڑوں کا تو دن ہی نہیں گزرتا ہے۔ جو لوگ گالیاں بکتے ہیں، زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، ایک حدیث سن لیجئے، بس ایک حدیث، اور ہمیشہ یاد رکھیے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت بالکل نہیں لوں گا، بالکل ہی نہیں لوں گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ من الکبائر، بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ شتم الرجل والدیہ، کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اب حدیث سننے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کو کوئی گالی دے گا؟ ہماری قوم میں تو دینے والے ہیں، ہماری قوم میں باپ کے اوپر بھی لاٹھی چلانے والے لوگ ہیں، ہماری قوم کے اندر ماں کو بھی بھالا بھونکنے والے لوگ ہیں،
ماں کو بھی گالیاں دینے والے لوگ ہیں، یہ ہماری قوم کے اندر ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ کوئی ماں کو گالی دے گا، کوئی باپ کو گالی دے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں دے گا، کیوں نہیں دے گا، ضرور دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ ایک انسان ہے، وہ کسی کے ماں کو گالی دیتا ہے، وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور پلٹ میں جواب میں وہ انسان اس کے ماں کو گالی دیتا ہے، اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہی تو ہے خود سے اپنی ماں کو گالی دینا، یہی تو ہے خود سے اپنے باپ کو گالی دینا۔ سنیے، اگر آپ کسی کی بہن کو گالی دیتے ہیں تو آپ اپنی بہن کو گالی دیتے ہیں، اگر آپ کسی کے ماں کو گالی دیتے ہیں تو آپ اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، اور اگر آپ کسی کے باپ کو گالی دیتے ہیں تو آپ اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ گالیاں بکیں، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، بھالا گراس ہوگا، اور پھر کیس مقدمہ ہوگا، دونوں ہلاک و برباد ہوں گے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں۔ اور سن لیجئے، ایک محاورہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاں گالی ہوگی وہاں گولی ہوگی، جہاں گالی ہوگی وہاں گولی ہوگی۔ آپ گالیوں کو چھوڑ دیے، سارے لڑائی جھگڑے ختم، آپ زبان کا صحیح استعمال کریں، اللہ آپ کو غریب سے مالدار بنا دے گا۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ سب سے آخری بات، اللہ رب العالمین نے کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے لوگوں تم دو عادتوں کو اپناؤ۔ ایک اللہ کا ڈر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے نہیں ہے۔ لوگ تو بس یہی سمجھتے ہیں ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، ہم کو جواب ہی نہیں دینا ہے، اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ کہوں۔ اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، سیدھی بات کرو، اچھی بات کرو، گالیاں مت دو، اور اگر تم گالیاں نہیں دو گے تو اللہ رب العالمین تم کو دو انعام سے نوازے گا۔ پہلا انعام، اللہ نے کہا کہ اللہ تمہاری حالتوں کو بدل دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تمہیں غریب سے مالدار بنا دے گا، اللہ تمہیں تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ انعام ہے۔ تو اگر میری باتیں اچھی لگی ہو میرے دوستو تو عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کرنا، اپنی دنیا کی اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ہر چیز کو چھوڑ دو اللہ کے لیے، الفت اور محبت سے رہو، برداشت کرنا سیکھیے۔ اپنے اندر کیا ہے، برداشت کرنا سیکھیے، نرمی کو اپنائیے، اور حدیث یاد رکھیے کہ اللہ نرمی پر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ سختی کو اپنائیں گے تو ایسے ہی لڑتے رہیں گے، ہلاک و برباد ہوتے رہیں گے، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔